السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے میزلس یعنی کہ خسرہ، سندھی میں اس کو بولتے ہیں اورڑی۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ کیا ہے اور کس طریقے یہ جنم لیتی ہے بیماری، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی پریونشنس کیا ہیں، سمپٹمس کیا ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز دیتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے نا لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے میزلس یعنی خسرہ، جس کو سندھی میں اورڑی بولتے ہیں، اورڑی۔ میزلس is a highly contagious disease caused by a virus. It spreads easily when an infected person breathes, coughs and sneezes. It can cause severe disease complications and even death. یہ خسرہ جو ہے وہ بہت ایک جو کانٹاجینس ڈیزیز ہے، ایک وائرس ہے جو کہ کسی بھی انفیکٹیڈ پرسن یا بچے سے دوسروں تک سانس لینے، کھانسی اور چھینکیں دینے کی باعث جو ہے کسی بھی دوسرے تک جو ہے پھیل سکتی ہے، اور اس کی جو کمپلیکیشنس ہیں وہ بہت سیور بھی ہو سکتی ہیں اور بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میزلس کین افیکٹ اینی ون بٹ ان موسٹ کامن ان چلڈرین۔ یہ جو بیماری ہے، یہ جو خسرہ، یہ جو بیماری ہے اورڑی، تو یہ تقریباً عام لوگ کو بھی ہو سکتا ہے، پر عموماً یہ جو ہے بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خسرہ جو ہے وہ سانس کی نالی کی انفیکشن پر زیادہ پھیلتی ہے۔ اس کی جو سیپٹمس ہیں یا سائنس ہیں یا سیپٹمس ہیں وہ یہ ہیں: ہائی فیور، کف، رنی نوز اینڈ ریش آل اوور آل دا باڈی، یعنی کہ یہ جو اس کی جو کمپلیکیشنس ہیں وہ بہت بڑا بخار، ہائی فیور، کھانسی، ناک اور آنکھوں کا بہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسم پر دانے نکلنا اس کی علامات سے ہوتے ہیں۔ اس کی جو پریونشن جو ہے وہ ایک ویکسین ہے، ویکسین کے طور پر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ویکسین سے ہی پریونشن اس کی۔ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی فرد کو میزلس سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو ویکسینیشن لازمی کی جاتی ہے۔ اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ 3 چیزوں کو ملا کر ایک ہی ویکسین بنائی گئی ہے، جس کا نام ہوتا ہے MMR، میزلس، ممپس اینڈ روبیلا۔ تو اس کا جو پہلا ڈوز ہے وہ تقریباً 12 سے 15 منتھس کے بچوں کو دی جاتی ہے، اور اس کا جو دوسرا ڈوز ہے وہ 4 سے 6 سال کے بچوں کو دی جاتی ہے، تاکہ ان کو تحفظ فراہم کی جا سکے، میزلس سے ان کو تحفظ فراہم کی جا سکے۔ اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیکیشنز کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، جیسے کہ اگر سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن کریٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا، اگر رنی نوز ہے تو اس حوالے سے اس کا، اگر اس بچے کو دست لگ جاتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیکیشنز کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ تو خاص کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں جس کی بنیاد پر اس بیماری کو روکا جا سکے، کیونکہ اگر یہ بیماری ایک مرتبہ بچے کو لگ گئی تو یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی، مگر اس کے کمپلیکیشنز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ مگر پرانے دور میں جو بڑے لوگ تھے یا بوڑھیاں تھی، وہ جو ہیں تو لوگوں کو یہ بتاتی تھی، تو یہ جو ہے اس کی کوئی علاج نہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، اس کا کمپلیکیشنز کا علاج جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے یہ لا علاج مرض نہیں ہے، مگر وائرس کو روکنے کے لیے پہلے ویکسینیشن کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا میزلس یعنی خسرہ، سندھی میں جس کو اورڑی بولتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو اسکرین پر ساری جو اس کی کمپلیکیشنس ہے وہ دکھائی ہیں، کس طریقے ہوتی ہے، بچے کی پوزیشن بھی دکھائی ہوئی ہے۔ تو یقیناً آپ کو معلومات ملی ہوگی، کسی بھی جگہ پر کسی بھی ٹائم اگر آپ اس طرح کے کوئی بچے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ ضرور لگ جائے گا تو یہ بچہ میزلس کا ہے، یعنی اس کو خسرہ جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ڈاکٹر ہی کرے گا کمپلیکیشنز کو دیکھ کر۔ تو آج کی ہماری جو ٹاپک کے اختتام پر جا رہی ہے، اور اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔